الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ اہم فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے سامنے آیا ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ جیسے بریک سے پہلے بھی ہم نے بات کی۔ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا دوررس اس کے نتائج ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عارضی ریلیف ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، بلے کا نشان بلکہ کسی بھی پارٹی سے اس کا پارٹی کا نشان لے لینا انتخابات کے قریب ان کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس لیے اگر یہ نشان انہیں واپس اسٹریٹ ہو گیا ہے تو یہ پارٹی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، پارٹی کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ تو فی الحال ایک اسٹے آرڈر ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سردیوں کی تعطیلات کے بعد ایک ڈویژن بینچ اس کو سنے گا اور وہ فیصلہ کرے گا۔ تو فیصلہ وہاں سے آئے گا، پھر ظاہر ہے اس کے اوپر اپیل بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو چیلنجز تو ابھی باقی ہے، لیکن کم از کم اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت ریلیف کی بات ہے کہ ان کو جو بلے کا نشان سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشانی تھی وہ کم از کم وقتی طور پہ تو کم از کم دور ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اور 9 جنوری کو یہ ڈویژن بینچ جو ہے سنے گا، مگر 13 جنوری کو پارٹیز کو ان کے سمبلز الاٹ کر دیے جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹائمنگز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے بہت ممکن ہے کہ اس کے پاس بلے کا نشان ہو اور وہ بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں جائے؟ جی ہاں، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے۔ نقصان ہوگا انہیں اگر ان کو نہیں ملے گا بلے کا نشان۔ وہ اس لیے ٹائمنگ بھی آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت ٹائٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈویژن بینچ کو بہت زیادہ ٹائم لینا چاہیے، 1 یا 2 دن میں فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر اپیل ہوتی ہے تو 1 یا 2 دن میں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں میرے خیال میں یہ 13 جنوری کو انتخابی نشان کے الوکیشن سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، اور اس میں بظاہر لگتا ہے آپ کو کہ تحریک انصاف کے لیے واقعی کوئی سیریس مسائل موجود ہیں؟ دیکھیے، انتخاب کا جہاں تک معاملہ ہے، اس انتخاب میں تو سیریس ڈیفیشنسیز موجود ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کا اعتراض کافی حد تک ویلڈ ہے، لیکن اب اس کی کئی طریقے سے انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، جیسے آج پشاور ہائی کورٹ نے کی۔ اب کیا دوسری جگہوں پہ بھی ویسی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ کیا یہ قابل اعتراض بات ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی الیکشن سمبل کو ودہولڈ کرے؟ یہ سوالات اٹھائے گئے آج ہائی کورٹ کے اندر۔ تو اب آئندہ دیکھنے والے دنوں میں قانونی طور پہ کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے دیکھنے والی بات ہے، لیکن بہرحال اس کا خطرہ موجود ہے کہ دونوں طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج پشاور ہائی کورٹ میں یہ بات بھی کی گئی کہ ملک میں 177 سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کے علاوہ اور کس سیاسی جماعت کو نوٹس دیا گیا ہے ان کے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہر کیس اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کرانا ہوتا ہے، کوئی ایک کامن سسٹم سب کے لیے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں مثلاً انتخابی کیمپین بھی نہیں چلائی جا سکتی اور کوئی آدمی امیدوار بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کئی دوسری پارٹیاں اس کو بالکل غیر جمہوری چیز سمجھتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا الیکشن اسی طرح سے ہوتا ہے اور اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا تھا وہ بہت الیبوریٹ اور بہت ڈیٹیل میں تھا، اور ان ڈیٹیلز کے مطابق انہوں نے الیکشن نہیں کرایا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ کچھ پارٹیاں ہیں جنہوں نے صرف یہ کہتی ہیں کہ ہماری نیشنل کونسل کی میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر ہی امیدوار ہوں گے اور وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ بڑا سمپل سا معاملہ ہوتا ہے، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے بہت تفصیلات لکھ رکھی تھیں اور پھر اپنی وہ جو رولز تھے ان کو بھی انہوں نے پبلک نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے اعتراضات کی صورت پیدا ہوئی۔ تو یہ دوسری 175 جو پارٹیاں ہیں، 174 پارٹیاں، ان کے اندر غالباً ایسی صورت نہیں تھی۔ ٹھیک، اچھا، پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر جو ہیں وہ یہ آج بھی اس کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر کسی پارٹی کو ڈی لسٹ کرنا ہے
یا اس کے خلاف ایسی کارروائی کر دی ہے جس نوعیت کی الیکشن کمیشن نے کی، تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ الیکشن کسی پارٹی کے کرانے کا جو پروویژن ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر تو موجود ہے، لیکن آئین ضمانت دیتا ہے کسی سیاسی جماعت کو الیکشن میں جانے کی، تو آئین اوور رول کرتا ہے۔ تو یہ جو آرگومنٹ ہے یا یہ جو دلیل ہے یہ کتنی مضبوط ہے؟ دیکھیے جو قانون بنے ہوئے ہیں یہ بھی تو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں نا، یہ آئین میں تو تمام تفصیلات نہیں ہوتی، اور آئین پہ تفصیلات کے لیے ریفر کرنا پڑتا ہے قوانین کو۔ تو قوانین میں یہ تو بات اس حد تک تو درست ہے کہ کسی پارٹی کو اگر ان لافل قرار دینا ہے تو اس کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے۔ الیکشن کمیشن صرف اس کا ریفرنس دائر کر سکتا ہے یا وہ حکومت دائر کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے سمبل سے محروم کرنے کا اور انتخابی نتائج کو سپروائز سینس میں، تو اس کے نتائج کو یہ دیکھنے کا کہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اختیار تو صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے، وہ یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کو اللہ فل نہیں قرار دیا جا رہا، پارٹی تو قائم ہے، لیکن اس کا جو انتخاب ہے وہ قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا احمد بلال صاحب یہ بھی فرمائیں کہ اب جو یہ الیکشن پروسیس چل رہا ہے شیڈیول آنے کے بعد، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ ہو گیا، اب اسکروٹنی کا مرحلہ ہوگا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کلیئر ہو گئے، ان کے کاغذات جو ہیں منظور کر لیے گئے، دیگر سیاسی رہنماؤں کے کاغذات منظور کر لیے گئے، تو اس سارے عمل کو آپ اب تک کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی تو فی الحال انیشیل ایکسیپٹنس ہے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 30 دسمبر تک اس کی اسکروٹنی ہوگی، اور اسکروٹنی کے موقع پہ کچھ انتخابی نشانوں کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چیلنج ہو گئے ایپلیٹ ٹرائیبیونلز میں، ایپلیٹ ٹرائیبیونلز کے اندر بھی جو منظور ہو گئے ہوں گے اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جو ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ مراحل جو ہے یہ ابھی کچھ چلیں گے جنوری کے اوائل تک، تو پھر یہ آخری حتمی نتیجہ نکلے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارے مرحلے پورے ہو جاتے ہیں تو کچھ 40% کے قریب جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا وہ ودرا ہو جاتے ہیں، تو ابھی یہ مرحلے ابھی آنے باقی ہے۔ بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ ہمارے ساتھ موجود۔ یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک، جس کے بعد پروگرام جاری ہے۔